کہ نماز میں اس حجاب کو جو کہ بندہ اور خدا کے درمیان ہے اٹھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معراج فرمایا ہے۔ پر جس قدر کوشش اس نماز کی تکمیل میں کی جائے، یہ اس نسبت کی تکمیل میں کوشش ہے کہ یہ تجلیات و مشاہدات جس کی گرد کو نہیں پہنچتے، یعنی یہ تجلیات و مشاہدات جو عام ہوتے ہیں یہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جو قرب انسان کو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اس نماز کا معاملہ کمال قرب نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب ولایت نہیں ہے، اس کا معاملہ کمالات نبوت سے متعلق ہے، جو نماز کا معاملہ ہے کہ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے نیچے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ولایت کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی بجائے ذکر میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور حال احوال ان کو باقی اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر کمالات نبوت کا تعلق ہے۔ تو کمالات ولایت والا بندہ، اس لیے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو راستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں یا کئی علاقوں میں ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ، کہ تم تو 5 مرتبہ یاد کرتے ہو اور ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب دل میں اللہ آ گیا تو 5 نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے وہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو قرب، جو تجلیات، جو چیزیں نماز میں ہوتی ہیں غیر نماز میں اس کی گرد بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اکثر ارباب ولایت کا ہاتھ اس بلند و بالا درخت سے کوتاہ ہے، انہیں تمام ورق پلٹ دینا چاہیے تاکہ معاملہ اس سے اس تک پہنچ جائے، اور اس کا قرب جدا ہے اور اس کے علوم اور اسرار علیحدہ ہیں۔ اس قرب نبوت تک پہنچنے کا راستہ اس راستے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ ایک شاہراہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور نیز اس امت کے خال خال افراد اس راستے سے مطلوب تک پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز ایک دل ربا معشوق ہے، گویا اس کی صورت زیبا کو عالم مجاز میں ان مخصوص ارکان کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی اداؤں کو اس خشوع و آداب کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ جو شخص کے اس صورت کے ساتھ گرفتار اور فریفتہ نہ ہو وہ ان ارکان کی حقیقت کو کیا پائے گا، اور جو شخص کے ان اداؤں کا والا اور شیفتہ نہ ہو جائے وہ اس خشوع و طمانیت کا کیا ادراک کرے گا۔ مختصر یہ کہ اس کی لطافتیں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں کہ اس فضول گو کی زبان پر جاری ہوں، اور اس کی خوبیاں اس سے بہت برتر ہیں کہ اس بلحوث کا قلم اس کی ترجمانی کا خیال کرے۔ لیکن اس دولت عظمیٰ کے اہل حضرات کے پاکیزہ انفاس سے بہت امیدیں اور ان کی محبت و خدمت کی برکت سے بہت بشارتیں رکھتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات لکھتے ہیں جو واقعی بہت عجیب معرفت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ بات متحقق ہو گئی ہے کہ وہ کیفیت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ظلال سے باہر نہیں نکلتے، خواہ وہ کتنے ہی بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ تو امام ربانی مجلس فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جتنے ہمیں احوال، کیفیات، تجلیات، مشاہدات ہوتے ہیں وہ ظلال سے تعلق رکھتے ہیں، اور نماز کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اصل سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے ایک انسان اور ایک انسان کا سایہ، تو انسان اصل ہے اور سایہ اس کا ظل ہے۔
اسی طرح نماز کے علاوہ جو کیفیتیں ملتی ہیں وہ ذل ہیں، ان کا تعلق ذلال سے ہے، اور نماز کے اندر جو کیفیت ملتی ہے اس کا تعلق اصل کے ساتھ ہے۔ یہ متحقق ہو گئی ہے کہ وہ حالت جو نماز کی ادائیگی میں میسر ہوتی ہے وہ ان تمام حالات سے بلند و بالا ہے جو نماز کے علاوہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بیرون نماز والے حالات دائرہ ذل سے باہر نہیں نکلتے، خواہ کتنے بلند ہوں، اور یہ حالت نماز اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ جس قدر فرق ذل اور اصل کے درمیان ہے، اسی قدر فرق بیرون نماز والی حالت اور اندرون نماز والی حالت کے درمیان جاننا چاہیے کہ بیرون نماز ذل کی کیفیت ہے اور اندرون نماز اصل کی کیفیت ہے۔ یہ فقیر مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حالت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے بھی بلند ہوگی، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے، اور جی چیز آخرت کے قریب ہے وہ اتم اور اکمل ہے، کیونکہ یہاں دنیا میں ظہور صورت ہے، یعنی ظاہری کیفیت، اور آخرت میں ظہور حقیقت ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل سلطانہ کے کرم سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی، وہ اس حالت سے بڑھ کر ہوگی جو موت کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی اب انہوں نے کہا کہ عام حالات میں جو حضوری توجہ ہے وہ ذل ہے، نماز میں اس کی اصل ہے، اور جو نماز میں کیفیت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں موت کے آخری وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے مومن کو، اور جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے قبر میں مشاہدہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جو قبر میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ حشر میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا جب ساتھ کی تجلی ہوگی، اور جو حشر میں ہوگا جنت میں اس سے بھی زیادہ کامل ہوگا۔ تو یہ یوں ترتیب ایک انہوں نے بنائی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس جگہ مطلوب کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا یا غیر مطلوب کو مطلوب جاننا، چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں اور اپنے خواب و خیال میں محو آرام ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل کی خوشبو دیتی ہے اور مطلوب کی خوشبو سکھاتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے بے فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اللہ کی کوئی جھلک چیز دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں نماز ہے، نماز کے علاوہ وہ کیفیت سالک کو نہیں مل سکتی۔ یعنی کتنا وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ پہلے جو جاہل صوفیات تھے وہ تو کہتے تھے جی کہ نماز تو وہ پڑھیں کہ جنہوں نے 5 وقت یاد کرنا ہو، اور ہم تو ہر وقت یاد کرتے ہیں، لہذا تمہاری 5 مرتبہ ہماری ہر مرتبہ۔ تو ان کی نفی کی ہے کہ بھئی تمہیں ذکر اذکار میں غیر نماز میں جو کیفیتیں بھی حاصل ہوتی ہیں وہ سب ذلال ہیں، اور جو نماز میں ہے وہ اصل ہے، اور نماز سے زیادہ موت کے قرب میں جو کیفیت ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، اور جو قبر میں ہے وہ اس سے بھی اصل ہے، جو حشر میں ہوگی یکشف عن ساق وہ اس سے بھی، اور جو جنت میں ہوگی وہ